جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کو آگے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. جو حدیث ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 299 یعنی تقریباً 300 حدیثیں ہم اس کتاب کی پڑھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. جو حدیث ہے آپ کے سامنے 299 یعنی 299 وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. متفقن علیہ. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے اور راوی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. راوی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ انہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دعا سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کیا کیا؟ ایک دعا سکھائی. آپ سنیں حدیث مکمل طریقے سے. ابو بکر صدیق حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھائے جسے میں اپنی نماز میں پڑھ سکوں. ابو بکر صدیق جا کر اللہ کے نبی سے کیا کہہ گئے؟
کہ اللہ کے نبی ایک ایسی دعا مجھے سکھا دیجئے جو مسلسل میں اپنی نماز کے اندر پڑھ سکوں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں قال، اللہ کے نبی نے کہا قل، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ کے نبی نے یہ دعا ان کو سکھائی، کہا یہ دعا تم نماز میں پڑھا کرو. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جو دعا سکھائی گئی ہے، پہلے اس کا معنی دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کو دیکھیں گے انشاءاللہ. حدیث میں جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اس میں بندہ اپنے رب سے یہ بات اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب العالمین، اے اللہ انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ہی ظلم کیا ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ میں نے ظلم کیا ہے. کثیرا یعنی بہت گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، بہت زیادہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میں نے ظلم کیا ہے تو تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ گناہوں سے پاک و صاف کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو اے رب العالمین وہ صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا گئے ہیں، اور دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلا گئے. یہ پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے بات سنیں. آگے کہتے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ میں نے اپنی جان پہ بہت ہی زیادہ ظلم کیا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، لہٰذا تو مجھے اپنی جانب سے معاف فرما دے اور مجھ پہ رحم فرما. مجھے کیا کر؟ فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنی جانب سے مجھے معاف کر دے، یعنی اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بڑی واضح دعا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے خود سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں مسلسل نماز میں پڑھ سکوں. آپ اندازہ لگائے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. آپ کی کنیت ابو بکر ہے لیکن آپ کا نام عبداللہ بن عثمان، آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان، والد کا نام عثمان ہے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان. ابو قحافہ کے نام سے بڑے مشہور ہوئے اور فتح مکہ کے آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کے ایمان لے آئے ان کے والد. ٹھیک ہے. تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد بنے. انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں کے بعد انبیاء کی جماعت کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور ہجرت کے سفر میں قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رہے. اسی بنا پر آپ صاحب غار بھی کہلائے اور دیکھنے میں بھی گورے چٹے یعنی ایک دم سفید تھے. اسی طریقے سے دبلے پتلے جسم کے انسان تھے، تعریف سے مستغنا تھے، بڑے ہی عزم و استقلال اور سمیم الارادہ انسان تھے، یعنی پختہ ارادہ کی شخصیت تھی. احباب اور رفقا کے لیے رحیم اور رقیق، اور اعدائے اسلام اور دشمنان دین کے لیے ناقابل شکست چٹان کی شکل اختیار کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 13 ہجری میں جمادی الاخر میں آپ کی وفات ہوئی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں.
وہ جا کے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جو میں نماز میں پڑھوں. اور یہ دعا مسلسل حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کیا کرتے؟ نماز میں پڑھتے. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، حضرت ابو بکر نے سیکھی، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش، معافی، توبہ، استغفار کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ نہ جانے اس سے کب کون سی خطا سرزد ہو جائے، کون سا گناہ سرزد ہو جائے جس کی پکڑ اللہ رب العالمین اس سے کر لے. ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جب اللہ سے یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، جبکہ آپ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ یہ دعا مانگ رہے، تو ہمارا آپ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے فلاں نیکیاں کی ہے تو میں بہت بہت یعنی بہت جنتی ہو گیا ہوں، یا اس قسم کے دوسرے خیالات جو شیطان کی جانب سے آتے ہیں. انسان کو ایسے تمام خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خود احادیث صحیحہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور بعض احادیث میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جو خود تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، خود معصوم عن الخطا ہے، وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ و استغفار اتنی کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو سر کے بال سے لے کے قدموں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں جھکے اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، اس کو آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ صبر و ضبط کے ساتھ اپنے معاملے کو انجام دے، اور ایسے وقت میں مزید صبر و ضبط کے ساتھ معاملہ انجام دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے بھلائی ہے اگر اس کو بیماری بھی آتی ہے، اس کو کاٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. اب دیکھیں وباؤں کے سلسلے میں بھی اہل علم نے بات واضح کی ہے کہ اگر اس میں دو قسم کی کیفیات ہوتی ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق فاجر ہے، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ وبائیں اور یہ بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے. وہی دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ان بیماریوں میں، ان وباؤں میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ رحمت ہوتی ہے، ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہے ان کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت جیسے ابو بکر صدیق اس دعا میں اللہ کے نبی سے توبہ و استغفار سیکھ رہے ہیں، ویسے ہی ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہے، اور اللہ کے حضور میں اپنے معاملات پیش کرتے گئے کہ اللہ فلاں وقت میں مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی تو مجھے معاف فرما. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حدیث نمبر 300. اس کے بعد ہے وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے نماز میں، ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے التحیات کے بعد درود شریف کے بعد یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھائی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث دیکھیں. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواہ ابو داود باسناد صحیح. امام ابو داود نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے کہا السلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और इसी तरह बाई तरफ सलाम फेरते हुए कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यानी आम तौर पे हम क्या सुनते हैं जब इमाम सलाम करता है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये आज हम ये हदीस पढ़ रहे हैं कि जिसमें ये अल्फाज मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के सिलसिले में वाइल बिन हुज्र कह गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह के नबी ने जब सीधे जानिब सलाम फेंका तो कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जब उल्टी जानिब सलाम फेंका तो भी इसी किस्म का जुमला कहा। अब सवाल ये है, तो क्या अभी जो हम अमल कर रहे हैं ये सही नहीं है, बल्कि बात ये है कि ये अमल भी अल्लाह के नबी से साबित और जायज़ और दुरुस्त है। अगर कोई इंसान वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू के अल्फाज का इजाफा करता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अबू दाऊद के अंदर अबू दाऊद की सही सनद के साथ ये हदीस साबित है जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि ऐसा जुमला व बरकातुहू का इजाफा सलाम की नमाज के सलाम के अंदर ये इजाफा जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर व बेशतर जो इस सिलसिले में हदीस आई है उसमें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के अल्फाज ही मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक के ही अल्फाज मौजूद है। ये एक और इस किस्म की एक या दो हदीसें और हमें मिलती हैं जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि वह बरकातुहू का इजाफा सही हदीस से साबित है। तो इस इजाफे के साथ अगर कोई सलाम करता है नमाज के अंदर तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये और इसके अलावा बाज दीगर रिवायात से भी इसकी सेहत साबित है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नताइजुल इफ्कार नामी किताब में इसकी तफसील से इसके ऊपर बहस की है। और इसलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने में कोई हर्ज नहीं है नमाज के सलाम में। ठीक है, इसी तरीके से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बल्कि किबार सहाबा व ताबीन के नज़दीक भी अस्सलामु अलैकुम कहकर नमाज से फारिग होना फ़र्ज है, यानी नमाज का इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम कहकर ही होगा। कोई दूसरे कलिमात कह के या कोई दूसरे तरीके से अगर इंसान नमाज से निकलना चाहे तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि वो नमाज टूट जाएगी, वो नमाज सही और दुरुस्त नहीं होगी। तो मालूम क्या पड़ रहा है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना जुमला यहाँ तक के साबित है। तो इस किस्म के अल्फाज नमाज के अंदर कहे जाएंगे सलाम करने, यानी नमाज के इख्तिताम के लिए, नमाज को खत्म करने के लिए जब इंसान सलाम फेरेगा तो इन अल्फाज के साथ करेगा। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना भी दुरुस्त है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना भी दुरुस्त है। दोनों सही और जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर कोई इमाम साहब के कोई व बरकातुहू के अल्फाज का इजाफा करते हैं तो मुक्तदियों को चाहिए कि उनसे एतराज़ात ना करें। ये एतराज़ात कब होते हैं? जब लोगों को इसका इल्म नहीं होता है। अगर आप और हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अभी हमें मालूम पड़ गया है, अब हम किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अगर करता है तो हम, ये नॉर्मल बात है, सभी जगह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ही कहा जाता है सलाम नमाज के इख्तिताम में। लेकिन अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कह दे तो मुख्तलिफ लोग जो पीछे मौजूद है, मुक्तदी हजरात है, उनको अगर मालूमात नहीं है तो वो एतराज़ात करने बैठ जाते हैं कि ये वो बरकातुहू का इजाफा तुमने नमाज के अंदर कैसे कर दिया। तो ये क्यों होता है? ये कम इल्मी की वजह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं और अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अब हमें मालूमात हो गई है। अगर किसी जगह पे ऐसे मुकम्मल सलाम के साथ सलाम फेरा जाता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, और अगर कोई वरहमतुल्लाह तक के ही सलाम करता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। दोनों चीजें अहादीस सहिया से कौली और अमली तौर पे साबित है। बात समझ में आई? जी, दोनों हदीसें समझ में आ गई आप लोगों को? जी शेख। किसी का कोई सवाल है? चलिए आगे चलते हैं। हदीस नंबर 301, हदीस नंबर 301, वानिल मुगीरह इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना काना यकूलु फी दुबरि कुल्ल सलातिन, एक मिनट,
مغیرہ بن شعبہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد مکتوبتن یعنی فرض نماز کے بعد، کل صلاۃ مکتوبتن ہر فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے اختتام پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ مکمل دعا جو ابھی آپ کے سامنے آخری تک پڑھی گئی۔ معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ثنا ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو کچھ تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، جو کچھ تو روک لے اسے کوئی عطا، یعنی جس چیز کو تو روکنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آخر میں اور کسی صاحب نصیبہ کو تیرے بغیر کوئی نصیبہ فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی کوئی چیز جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اس دعا کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام تر اختیارات کسی ذات کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی ہی بادشاہت ہے، دنیا و آخرت کے اندر تمام معاملات اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، وہ کچھ دینا چاہتا ہے تبھی کوئی چیز ملتی ہے، اگر وہ دینا نہ چاہے تو دنیا کا کوئی میکلال ایسا نہیں ہے جو آپ کو کوئی چیز عطا کر دے۔ آپ دیکھیں آج دوسروں کو تو چھوڑے، خود مسلمانوں کے اندر اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے اس قسم کے عقائد رکھتا ہے کہ فلاں کے پاس جائیں گے تو فلاں ہمیں اولاد دے دے گا، فلاں کے پاس جائیں گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں کے پاس جائیں گے تو بزنس اچھا، کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ اس قسم کے عقائد لوگوں کے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اگر اللہ کوئی چیز عطا کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جو حدیث کے اندر الفاظ ہے دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہر نماز کے اختتام پر اس دعا کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ چنانچہ زیادہ اختتام پر یہ دعا پڑھتے تھے، مطلب اختتام کے بعد دوبو کا کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے بعد یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص التحیات اور کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا، اسی طریقے سے اس کے اوپر ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس قسم کی حدیثیں بھی ہم نے پڑھی، دعائیں پڑھی، تو وہ دعائیں بھی سلام پھیرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے تشہد میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد اگر ہم یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے بھی تو بھی کوئی حرج نہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دونوں قسم کے
اہل علم نے باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں طریقے سے، یعنی بعد میں بھی کوئی انسان اگر پڑھتا ہے اور یہ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ تو سلام کے بعد کے اذکار میں باضابطہ اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماں سوا کوئی بھی معبود نہیں کہ جس کی طرف حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان رجوع کرے۔ صرف اور صرف کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی طرف اپنی حاجات اور ضروریات اور اس قسم کی دوسری دنیاوی و مافیہا کے معاملات کے لیے رجوع انسان کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور دنیا و مافیہا، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی مخلوقات میں شامل ہے، اور اس کی مخلوق اپنے خالق کی ہر وقت محتاج ہے نہ، اور وہ قادر مطلق ہے۔ کسی کو کچھ دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی سے کچھ روک دے تو کوئی اس سے زبردستی دلوا نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفع کے وقت میں ہو، چاہے اپنے نقصان کے وقت میں ہو، چاہے اپنی تکلیفات کے وقت میں ہو، چاہے اپنی خوشحالی کے اوقات ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین ہی سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے، کسی دوسری ذات کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ توحید کی بنیادیں ہیں۔ اگر ان توحید کی بنیادوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو عقیدے بگڑ جائیں گے، توکل اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گا۔ آج مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے، دنیا جہاں کے مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو اللہ کی توحید سے خوفزدہ ہوتے تھے، آج وہی اسی قسم کے لوگ آپ کے اور ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی توحید کو چھوڑتے ہوئے تمام معاملات کو ہم انجام دینے لگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا نماز کے اختتام کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد انسان پڑھے، اس دعا کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ سلام پھیرنے سے پہلے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آلریڈی کئی دعائیں ہیں، اگر امام پڑھا رہا ہے اور وہ اس کو پڑھتا چلا جائے تو نماز کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے سنت اور نوافل میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث ہے، حدیث نمبر 302، حدیث نمبر 302، وان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق ان کی کنیت ہے۔ باپ کا نام، والد کا نام مالک ہے، والد کا نام مالک، ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ مالک، ٹھیک ہے۔ قریش سے تعلق رکھنے کی بنا پر کرشی کہلائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے والوں میں 5واں نمبر ہے، یا بقول بعض 7واں نمبر ہے عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو کھلے طور پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری و بشارت دے دی تھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کرنے والے یہ پہلے شخص ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی راہ میں انہوں نے تیر چلایا، تمام غزوات میں شریک رہے، فاتح عراق ہے، عراق کو فتح کرنے والے صحابی ہے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا تھا، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا، یعنی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ یہ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعا
اللہ رب العالمین فوراً سن لیتا تھا. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ میں سے تھے. پستہ قامت مگر یعنی گٹھیلا بدن تھا, ہائٹ زیادہ نہیں تھی لیکن بدن جو تھا بالکل ٹائٹ تھا. اسی طریقے سے گندمی رنگ, جس کو آپ ساولا رنگ کہتے ہیں, تو اس یعنی ساولے رنگ کے تھے. مدینہ سے 10 میل دور واقع مقام عقیق میں وہ وفات پائی. مقام عقیق میں ان کی وفات ہوئی. وہاں سے ان کی میت مدینہ طیبہ لائی گئی اور 55 ہجری میں جنت البقیع میں دفن کیے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے. یعنی تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ مانگنے کے الفاظ, پناہ مانگنے کے الفاظ. اس تعوذ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ جملہ دعائیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من البخل. یہ دیکھیں پناہ مانگ رہے. اللہم انی, اللہ میں, انی اعوذ بک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے, تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی جس سے پناہ مانگ رہے. کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں, میں تیری پناہ لیتا ہوں من البخلی, بخل سے, بخل یعنی کنجوسی سے, میں تیری پناہ لیتا ہوں کنجوسی سے. من البخلی واعوذ بک من الجبن, اور واعوذ بک من الجبن, میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے, اور بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامر, اور تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں غزیل ترین, یعنی میں بہت زیادہ عمر تک, اتنی عمر, ایسی عمر ایسی ایج عطا کر دی جائے جس میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں. ارذل العمر کسے کہیں گے؟ یعنی محتاجی والی ایج, محتاجی والی زندگی, محتاجی والی عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں غزیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاؤ. یعنی ایسی اتنی لمبی زندگی تو مجھے دے دے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں اور لوگوں کا محتاج بن جاؤں, لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاؤں. ایسی زندگی سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائے کتنی جامع کلمات والی دعا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ دعا مانگ رہے کہ اللہ بخل سے پناہ, بزدلی سے پناہ, اور محتاجی والی بڑھاپے کی جو محتاجی والی زندگی ہوتی ہے, جہاں انسان کا بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, قضاء حاجت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسی غزیل ترین عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا, اور دنیا کے فتنوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی دنیا کے اندر جو فتنے موجود ہیں مختلف قسم کے, اب وہ فتنہ چاہے مال کا ہو, چاہے اولاد کا ہو, چاہے وہ کسی دوسری شکل میں ہو, اے اللہ ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں, جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ نہایت ہی معیوب چیزیں ہیں جس سے ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے. بخیلی اچھی چیز نہیں ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات انجام دیں, آپ فضول خرچی نہ کریں, لیکن آپ کو اسلام نے بخیلی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا ہے. آپ اس کی مثال یوں سمجھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اللہ کے نبی کی جانب سے بھیجا گیا. اصل میں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا, کچھ مال کا مطالبہ کرنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ, اس سے میرا نام بتا کے مال حاصل کر لو. اللہ کے نبی, لمبا واقعہ ہے, میں مفہومی طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی وہ شخص نکلا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا. ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا کہ اندر سے حضرت عثمان کی آواز آنے لگی. بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے رات چراغ زیادہ تیز کر دیا, تیل زیادہ جل گیا. یہ اس قسم کی باتیں یعنی تنبیہ کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے باہر ہی سے باتیں سنی اور لوٹ کے چلا گیا. دروازہ ٹھوکا بھی نہیں, یعنی کھٹکھٹایا نہیں, اور حضرت عثمان سے مطالبہ نہیں کیا, نہیں بتایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہوں.
واپس چلا گیا وہ شخص، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی وہ شخص تو تھوڑے سے تیل کے لیے اپنے بیوی کو تنبیہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے ان سے ملاقات کی ہے، کیا تم نے اپنی حاجت ان کے سامنے رکھی، کیا تم نے کہا کہ میں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ملاقات ہی نہیں کی، میں نے گیٹ بھی نہیں کھٹکھٹایا، میں واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر جاؤ، پھر گئے، پھر حضرت عثمان کے پاس گئے، بتایا تمام معاملے، حضرت عثمان نے اونٹوں سے لاد لاد کے ان کو مال عطا کیا، ان کو مال عطا کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک جانب جہاں فضول خرچی سے صحابہ بچتے تھے، فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہی صحابہ بخیل بھی نہیں تھے، یعنی بخیلی کو نہیں اپناتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی طریقے سے بزدلی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ بزدلی کا تو یعنی آپ یہ دیکھیں صحابہ اس انداز سے بہادر تھے کہ ابو جہل کو، جو اس امت کا فرعون جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اس شخص کو قتل کرنے والے، اس شخص کی گردن اڑانے والے لوگ کون تھے؟ دو نوجوان صحابی تھے جن کی عمر 16 17 18 سال کے درمیان تھی، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ، یہ دو بھائی تھے غالباً، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، ابن عباس بھی موجود تھے، اور دیگر بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، لیکن یہ دو نکلے اور انہوں نے کہا، یہ آپس میں بات کرنے لگے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، ان دونوں کی باتیں سن لی، کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے، بہت یعنی زبان درازی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، کہا کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا اگر ہمیں دکھ جائے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، بزدلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اس انداز سے اللہ کے اوپر تھا۔ آج ہمارا معاملہ اس سے مختلف ہے، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اس کی اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ دو شخص نکلے، عبد الرحمن بن عوف نے جب بتایا کہ دیکھو اللہ کا وہ دشمن، تمہارا وہ دشمن، اور جس کی تلاش میں تم نکلے، اور ابو جہل وہ سامنے ہے، لوگوں کے درمیان وہ موجود تھا، جیسے ہی معلوم پڑا یہ دونوں کے دونوں دوڑ پڑے اور اس کی گردن الگ کر دی۔ چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ صحابہ میں وہ جذبہ اور ہمت تھی، تو لیکن اس کے باوجود اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کہ اللہ میں تجھ سے بزدلی کے سلسلے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں ارذل العمر سے بھی پناہ مانگی، ارذل العمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ